دیکھیں ثانیہ، آپ نے تو بلاول بھٹو زرداری کی بات کی، اور میں کچھ دیر پہلے پاکستان کے دیگر پولیٹیکل پارٹیز، چھوٹی بڑی پارٹیز کے لیڈران کے بیانات سن رہا تھا کہ ہم حکومت کا حصہ ہوں گے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سب حکومت کا حصہ ہوں گے تو پھر اپوزیشن کون ہوگا؟ تو اپوزیشن تو پھر پاکستان کے عوام ہوں گے. بات یہ کہ ماضی کے اندر اس طرح کی کیفیت کبھی طاری نہیں رہی کہ ابھی تک ایک بے یقینی کی کیفیت ہے. اور یہ بے یقینی کی کیفیت کیوں ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی بے یقینی کی کیفیت کا سدباب پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے نعروں میں، اپنے دعووں میں یکسو ہوتی ہے. ان کا ایک منشور ہوتا ہے. ماضی کے اندر منشور ڈسکس ہوتے تھے، باوجود اس بات کے کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ منشور پر عمل درآمد نہیں ہونا. اور منشور ایک ایسی چیز ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز منشور کی بنیاد پہ حکومتوں کے اندر تو آتی ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی کرتی ہیں، لیکن جب وہ مسند اقتدار پہ پہنچتی ہیں تو پھر انہیں وہ منشور یاد نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آج سیاست اور جمہوریت مضبوط نظر نہیں آ رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ تو جمہوری ہے، وہ تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ترجیح دیتے ہیں. انہیں جا کے مایوسی کی کیفیت میں بھی اپنا جو حق رائے دہی ہے وہ ان کے حق میں استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ برسر اقتدار آئیں گے تو کسی حد تک ہمیں ریلیف ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی زمینی حقائق یہ ہیں کہ ابھی تک پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو اعتماد عوام کے اندر بحال ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. کہ اگر اعتماد بحال ہوتا ہے اس کے بعد ہم منشور کی بات کرتے ہیں کہ وہ کس حد تک ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. یہ ایک تلخ تجربہ تھا جو 5 سال کے اندر ہوا ہے. اس لیے کہ وہ بار بار یہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایک پارٹی وہ تھی جو پاکستان کے اندر تبدیلی سیاست کی دعوے دار تھی، اس نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں لائیں گے، 50 لاکھ گھر بنیں گے. پھر جو برسر اقتدار آئے وہ مہنگائی کی بنیاد پہ آئے. انہوں نے لانگ مارچز کیے کہ جی ہم مہنگائی کا سدباب کریں گے. 16 ماہ کی حکومت وہ مہنگائی کے آگے بند نہیں مان سکے، اور پھر ان کا کریڈٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے IMF سے معاہدہ کیا اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. آپ پاکستان کے عوام کو یہ بتائیں کہ 5 سال میں جو آپ نے اپنے عوام سے وعدے اور دعوے کیے تھے وہ کس حد تک کیے. اور یہی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بڑا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا آج پولیٹیکل لیڈرشپ میں کوئی ایسے ہیں جن پر لوگ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں. البتہ دیکھیں، ماضی کی اگر حکومتوں کا سامنا کریں تو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ نواز شریف صاحب ماضی کی 3 حکومتوں میں کسی حد تک لوڈ لیتے تھے اور لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں تھے. اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے ان کے حوالے سے بھی اچھی نہیں، چونکہ حافظ آباد کے اندر جو انہوں نے خطاب کیا ان کا ورکر اور پاکستان کے عوام یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لیڈر جب پاکستان آ کر یہ ہمیں کچھ دینے کی پوزیشن میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حافظہ والی تقریر میں جو لوگوں کی امیدیں اور توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. سلمان صاحب، ایک اور سوال بھی کہ چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں بلاول بھٹو کے لیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کس طرف ہیں ویسے وہ کس طرف ہیں؟ دیکھیں، وہ ایک پولیٹیشین ہیں اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور سیاست میں یکسوئی اور سنجیدگی ضروری ہوتی ہے. میرا خیال آپ نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ آپ نے آج ان سے میری گفتگو ساری سن لی. یقیناً وہ ایک کنفیوژن سے 2-4 ہیں، لیکن وہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. آج تک انہیں اس طرح کا اختیار نہیں ملا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کی اگر کمپین پہ نکلے ہیں تو یہ ایک بڑا تضاد ضرور ہے، اس لیے کہ کاف لیگ تو 16 جماعتی اتحاد کا حصہ رہی، اور وہ یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ جی میں اس لیے خاموش رہا کہ ہماری پارٹی کسی طرف لگے. میں بھی سمجھتا ہوں، دیکھیں کاف لیگ چودھری صالح حسین صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا وہ ان سے الائنس نہیں رہا. آپ ذرا گجرات کے اندر دیکھیں کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ان کے امیدواروں کے خلاف نون لیگ نے اپنے امیدوار نہیں دیے، تو لہٰذا چودھری سرور صاحب ابھی تک کوئی راستہ ان کا بن نہیں پا رہا. وہ لوگوں کے لیے تو بہت کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. صحیح، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، اسی سوال پہ میں آؤں گی. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں سے وہ حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن میرا کنسرن ہے کہ کون سے والے آزاد امیدواروں کی بات کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آزاد تو اب کئی قسم کے آزاد ہیں نا. ایک PTI والے آزاد ہیں، ایک وہ ہیں جو آزاد ہوتے ہی ہیں ہر الیکشن میں کچھ نہ غلام وہ ہوتے ہیں. ہاں، تو اب یہ ہے کہ آزاد تو چونکہ آزاد ہوتے ہیں تو پتہ نہیں وہ اپنی آزادی کو کس طرف لے کے جائیں گے، وہ تو بعد کی صورتحال ہے. دیکھیے، اس وقت جو سچویشن ہے اس الیکشن میں وہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں فکر ہوا کرتی تھی جب الیکشن ہوتا تھا کہ بھئی حکومت کون بنائے گا، کیا کوئی سنگل پارٹی میجورٹی لے جائے گی
اور کولیشن بنے گا تو کس طرح بنے گا, آزاد سے بنے گا, چھوٹی پارٹیوں سے بنے گا, اور کون یہ کولیشن بنوائے گا. پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے, کولیشن بنوائے بھی جاتے ہیں. اچھا, آج ہمیں نہ صرف آئندہ کی حکومت کی فکر ہے, ہمیں آئندہ کی اپوزیشن کی فکر ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اسمبلی کے اندر اپوزیشن کہاں کون ہوگا, کس طرح ہوگی. تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے پاکستان کے الیکشن کی. اور میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ ہر پارٹی اپنے اندر بے چین ہے, پریشان ہے, اور اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہوگا کیا اس ملک کے اندر. یعنی اس وقت پی ایم ایل این سب سے سیکیور پارٹی ہے اس وقت موجودہ میں, یہ ودن کورٹ ہے, لمٹس کے اندر رہتے ہوئے, لمٹس ان پہ بھی ہیں, لمٹس کے اندر رہتے ہوئے سیکیور پارٹی ہے. لیکن وہاں بھی اگر آپ کسی سے, جو لوگ سیریس ہیں, جو لوگ آف دی ریکارڈ آپ سے گفتگو کریں گے, تو وہاں بھی ان کو بھی پریشانی ہے کہ دو قسم کی ہے. ایک تو یہ کہ حکومت کس طرح, یہ الیکشن کا ڈے کیا ہوگا, الیکشن والے دن کیا ہوگا, پھر حکومت کس طرح بنے گی. اور پھر یہ ہے کہ جن کو یہ احساس ہے کہ اقتصادی چیلنج اتنا بڑا ہے, تو وہ ان کی فکر یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے سنگل پارٹی کی بنے یا کولیشن حکومت بنے, تو پھر ہم ڈیلیور کس طرح کریں گے. جو لوگوں کے جو مسائل ہیں, مہنگائی کے مسائل ہیں, دوسرے مسائل ہیں, ان پہ ہم کس طرح لوگوں کو یہ یقین دلائیں گے کہ سیاسی جماعتیں آ کر ان کے مستقبل کو سیکیور کر سکیں گی. کیونکہ میرے نزدیک تو اس وقت سیاسی جماعتوں کا مستقبل پاکستان میں سیکیور نہیں ہے, چہ جائے کہ سیاسی جماعتیں عوام کو سیکیورٹی دیں گی. تو یہ صورتحال ہم نے آج تک نہیں دیکھی, اور اس کی بڑی وجوہات ہیں. وہ وجوہات ٹیلی ویژن پہ ڈسکس نہیں ہو سکتی. بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ الیکشن کے بعد ہماری سیاست کس طرف جائے گی. ڈاکٹر صاحب, وہ ٹیلی ویژن پہ ڈسکس نہیں ہو سکتی, اگرچہ کہ ہر طرف ڈسکس ہوتی ہیں. رسول بخش رئی صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا ایک اہم سوال اٹھایا کہ ساری پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت وہ بنا لیں گی, ان کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی. اپوزیشن میں ویسے کون سی پارٹی ہوگی, کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی سیاسی جماعت کس پوزیشن میں ہوگی. البتہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا پنجاب میں اس وقت پلڑا کافی بھاری لگتا ہے, اور ان کے جو ایلیٹ نیٹ ورکس پہلے سے موجود تھے وہ میاں صاحب نے دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کی ہے, اور کسی حد تک وہ کامیاب رہے ہیں. ان کے مقابلے میں اگر کوئی پارٹی تھی تو وہ تحریک انصاف تھی, تو وہ تو فارغ ہو چکی ہے. ان کے آزاد امیدوار ہیں جن کی طرف بلاول زرداری بھٹو صاحب امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی طرف دانہ پھینکیں گے, اور یہ دانہ پھینکنے کے لیے ہی انہوں نے یہ بیان انتخابات سے پہلے دیا ہے کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنائیں گے. تو ان کو ایک بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی اکثریت نہیں ہوگی, اور اس وقت ان کو یہ بات کہنا میرا خیال ہے کہ پارٹی کی اپنی ساکھ کے لیے, اور جب کہ وہ انتخابی مہم میں ہے, یہ بات کہنا مناسب نہیں تھا. لیکن چونکہ انہوں نے کہہ دی ہے تو اسے پتہ تو صاف چلتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کوششیں کر رہی ہے کے پی میں, بلوچستان میں, اور خصوصی طور پہ پنجاب میں, وہ شاید برابر نہ ہوں گے. اور پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد امیدوار کتنا منتخب ہوتے ہیں, اور مسلم لیگ نون, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دو کولیشنز بنیں گی اسی طرح کی. ایک طرح سے جب ایک طرف عوامی جمہوری اتحاد تھا 1988 کے بعد, اور دوسری طرف سے اسلامی جمہوری اتحاد تھا, تو ایک گروہ کا مرکز پی ایم ایل این ہوگی اور دوسرے گروہ کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. تو مقابلہ تو اس طرح سے نظر آ رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ کس طرف کو جاتی ہیں. ان کی اس صورتحال میں کہ جب کوئی سیاسی جماعت کوئی واضح اکثریت حاصل نہ کر سکے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی جماعتیں کافی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں, کہ جماعت اسلامی بھی کہتی ہے کہ ان کے بغیر نہ کوئی صوبائی حکومت بن سکتی ہے, نہ وہ کوئی وفاقی حکومت بن سکتی ہے. تو میرے خیال میں یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جن کے 4-4, 5-5 ووٹ بھی ہوں گے اور آزاد امیدوار بھی ہوں گے, یہ جو دو علیحدہ سے کولیشنز بنیں گی ممکنہ طور پر, تو وہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا رخ کس طرف کو ہے. اور میرا خیال ہے کہ انتخابات سے پہلے بھی یہ کوششیں دونوں جانب سے جاری ہیں. لگتا یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں اور وفاق میں حکومت بننے کے امکانات کہیں زیادہ روشن ہیں
مقابلہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے تو